آئمہ غصے سے چلا رہی تھی، اتنے میں خالہ اور ملیحہ بھی آ گئی۔ خالہ نے پھولتی سانسوں میں پوچھا، کیا ہوا ہے؟ خیر تو ہے نا سب؟ ملیحہ کے چہرے پر بہت گھبراہٹ نمایاں تھی۔ ماہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ خالہ نے پریشان ہو کر پھر پوچھا۔ اپنی لاڈلی بھانجی سے ہی پوچھ لیں، کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے؟ میں تو بھابھی ہوں الزام لگاتی ہوں۔ اب آپ خود ہی پوچھ لیں، بھابھی نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے ماہا؟ کوئی مجھے بتائے گا بھی؟ اس بار خالہ نے اور گھبرا کر پوچھا تو ماہا زاروں قطار رونے لگی۔ خالہ، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرے خالہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماہا نے روتے روتے خالہ جان سے کہا تو خالہ نے کہا، مجھے پتا ہے تم کچھ غلط نہیں کر سکتی، کچھ بھی غلط نہیں کرو گی۔ تو آئمہ چیختی ہوئی بولی، اور کیا غلط کروانا چاہتی ہیں آپ اس سے؟ آج عورتیں آئی تھی گھر میں اس کی وجہ سے، اور وہ مجھے بیوہ ہونے کی دھمکی دے کر گئی ہیں۔ آئمہ کی بات سن کر خالہ پھٹی آنکھوں سے آئمہ کی طرف دیکھنے لگی، پھر ہلکی سی ہونٹوں سے جنبش ہوئی۔ بیوہ؟ ہاں جی بیوہ، اور وہ بھی اس منحوس کی وجہ سے، اور ساتھ ہی رونا بھی شروع کر دیا۔ جانتی ہیں آپ، یہ چھپ چھپ کر وہ جو بدماش ہے گلی کی نکڑ پہ، ان کا بیٹا جو قاتل ہے اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ مجھے کچھ دن پہلے شک بھی ہوا تھا، میں نے کسی کا نمبر دیکھا بھی تھا اس کے موبائل میں، بہت کالز آئی ہوئی تھی اس کی۔ آج اس کی بیوی نے سن لیا اسے بات کرتے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے وہ مجھے دھمکی دے کر گئی ہے۔ اس کی بیوی کا سارا میکا بدماشوں کا ہے۔ آئمہ بات مکمل کرتے ہی پھر رونے لگی۔ ماہا، یہ سب کیا سن رہی ہوں میں؟ خالہ نے آنسو بھری آنکھوں سے ماہا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ خالہ جان، آپ یقین کریں میں نے اسے کبھی بھی کال نہیں کی۔ وہ مجھے دھمکی دیتا تھا کہ میں اس سے لازمی بات کروں، اور مجھے تو پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے یا کچھ بھی۔ خالہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، ماہا نے دونوں ہاتھوں سے خالہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور خالہ خاموش ماہا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ نے ماہا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس کریں آپی، نہ روئیں اتنا۔ تو آئمہ پھر چیخ کر بولی، کیا کروں میں اس کا؟ تنگ آ گئی ہوں اس سے، شادی کے قابل تو یہ رہی نہیں، اور نئے نئے کام شروع کر دیے ہیں اس نے۔ آپ نے کتنا سمجھایا تھا کہ شادی کر لے، تب اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے تھے۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ اور گھر رکھنے والی اس کی حرکتیں ہیں نہیں۔ میں تو اب سے اسے یہاں نہیں رکھوں گی۔ میری طرف سے تو یہ جائے بہاڑ میں، مجھے تو سب سے پہلے اپنا گھر سلامت چاہیے۔ آئمہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور سب خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ لے جائیے گا جاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ، آئمہ نے خالہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ خالہ، میں نے کچھ نہیں کیا ایسا۔ ماہا نے پھر روتے ہوئے خالہ کو صفائی دینا شروع کر دی۔ مجھے پتا ہے میری بچی، جن بچوں کی مائیں مر جاتی ہیں نا، ان کے ساتھ دنیا یہی سلوک کرتی ہے۔ خالہ نے روتی ہوئی ماہا کو ساتھ لگا لیا، اور تمہاری جو مشہوری ہے نا بیٹا، یہ تمہارا گھر نہیں بسنے دے گی۔ میں کیا کروں اب، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تمہارے ساتھ تو سب سے بڑی زیادتی تمہارے ماں باپ نے کر دی۔ اگر میرا ہی کوئی کمارا بیٹا ہوتا تو کبھی تمہیں یہ دن نہ دیکھنے دیتی۔ تمہاری مشہوری تو خود اس نے ہی کی ہے ماہا، جو آج اتنی پاک صاف بنی پھرتی ہے۔ ماما، بھابھی اب آپی کو یہاں تو نہیں رہنے دیں گی نا؟ ملیحہ نے دھیرے سے کہا، بیٹا جس طرح کہ وہ لوگ ہیں نا، وہ بھی اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ خالہ نے گہری سوچ میں گم ہو کر دھیرے سے کہا، تو ماہا نے بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہوئے خالہ جان کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ تمہاری جان آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ کسی کو مار دے یا خود مر جائے، اس بات سے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار جس کے پیچھے لگ جائیں تو ان کی نسلیں تک تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ شکر ہے کہ اس کی بیوی کو سب کچھ پتا چل گیا، اب شاید وہ سسرال کی وجہ سے تھوڑا خاموش ہو جائیں اور تمہاری جان چھوڑ دیں۔ اب تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ خالہ کی بات سن کر ماہا اور ملیحہ نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم اپنی پیکنگ کرو، میں تمہاری پھپھو سے بات کرتی ہوں۔
وہ آ کے تمہیں لے جائے گی۔ جب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ باقی آئمہ بھی اب تمہیں یہاں کسی صورت نہیں رہنے دے گی، اور بھائی تمہارے پہلے ہی دونوں اس کے اشارے پر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے خالہ جان، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ ماہا نے روتے ہوئے ہی مثبت میں سر ہلایا اور خالہ کے گلے لگ گئی۔